ہیں۔ مکی اور مدنی صورتوں میں کیا فرق ہے؟ پہلے ہم تعداد کی بات کرتے ہیں۔ مکی صورتوں کی تعداد 86 ہے اور مدنی صورتوں کی تعداد 28 ہے۔ جو مکی صورتیں ہیں وہ مکہ میں نازل ہوئی تھیں اور جو مدنی صورتیں ہیں وہ ہجرت مدینہ کے بعد مدینہ میں نازل ہوئیں۔ مکی صورتوں میں زیادہ تر ایمانیات اور بنیادی عقائد کی تعلیم ہے، جیسے توحید پر ایمان، آخرت پر ایمان۔ جب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت مدینہ سے پہلے مکہ میں موجود تھے، تب اسلام اتنا زیادہ نہیں پھیلا تھا، لوگوں کو اسلام کے بارے میں زیادہ نہیں پتہ تھا، تو جو بیسک انٹروڈکشن، جو بنیادی عقائد کی تعلیمات تھی وہ مکی صورتوں میں نازل ہوئی تھی تاکہ لوگ اسلام کے بارے میں جانیں، جیسے کہ سورہ الاخلاص میں توحید کی تعلیمات، سورہ القاریہ میں آخرت کی تعلیمات نازل ہوئیں۔ مکی صورتیں مختصر تھیں اور جامع تھیں۔ مختصر سے مراد جو اس کی آیتیں تھیں وہ شارٹ تھیں، مطلب زیادہ لمبی آیتیں نہیں تھیں، جیسے کہ سورہ العصر میں جس طرح کہ والعصر ان الانسان لفی خسر، تو یہ چھوٹی چھوٹی سی آیتیں تھیں۔ اسی طرح سورہ القوثر میں کہ مدنی صورتیں بڑی اور طویل تھیں، ان کی آیتیں بھی لمبی تھیں، جیسے سورہ الانعام میں، سورہ الاعراف۔ اب جیسے کہ میں نے بتایا کہ مکہ میں اسلام اتنا زیادہ نہیں پھیلا تھا، لوگ اتنا نہیں جانتے تھے، تو مکی صورتوں میں پوری انسانیت سے خطاب کیا جاتا تھا۔ مثلاً یا ایھا الناس، اے لوگوں کے الفاظ استعمال کیے گئے، جبکہ مدنی صورتوں کے اندر اہل ایمان کو اسپیسیفکلی اہل ایمان کو خطاب کیا گیا، مثلاً یا ایھا الذین آمنوا کے الفاظ استعمال ہوئے۔ مکی صورتوں میں جو 29 صورتیں ہیں ان کی شروعات حروف مقطعات سے ہوئی ہیں، جن کا ہم نے لیکچر 1 میں تفصیلاً ذکر کیا ہے۔ اس کے علاوہ مکی صورتوں کے اندر آیات سجدہ موجود ہے، پیشن گوئیاں اور قسمیں کھائی گئی ہیں۔ مکی صورتوں میں پیشن گوئی سے مراد فار ایگزامپل اہل روم کی فتح کی پیشن گوئی ہوئی تھی، جو کہ قرآن مجید میں پہلے ہی ذکر کر دیا گیا تھا، اور پھر یہ پیشن گوئی بعد میں سچ ہوئی۔ اس کے علاوہ لفظ کلا کا بیان ہے، کلا سے مراد کوئی خبردار یا کوئی تنبیہ کی گئی ہے۔ مدنی صورتوں میں معاشرتی، معاشی اور سیاسی تعلیمات کا تفصیلاً ذکر ہوا ہے، غزوات کے بارے میں بیان کیا گیا ہے، حدود اور قصاص کے اصول و ضوابط بیان کیے گئے ہیں، اور جہاد میں صبر و استقامت کی تلقین کی گئی ہے۔ کار کے قدموں